یہ بتائیے گا کہ اس میں کافی سیریس آبزرویشنز سامنے آئی ہیں، گو کہ انیشلی شاید لوگ اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے لوگ، اور اس کے حوالے سے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فوراً سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی پی ٹی آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس قسم کی کلیریفیکیشنز درکار ہیں، یا اس کے اندر جھول ہے جو کہ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے اور اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کرنی ضروری ہے کہ یہ عدالت کا شارٹ آرڈر تھا، تو شارٹ آرڈر کے اندر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا قانونی نقطہ ضرور رہ جاتا ہے جس کو کہ جب بینچ اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا اس کے اندر اس کو ایڈریس کرے گا۔ تو کیا کچھ قانونی سوالات ایسے ہیں جو کہ پراپرلی شاید ایڈریس کرنے چاہیے، جو کہ اس ججمنٹ کے شارٹ آرڈر پہ نہیں اور اس شاید ڈیٹیل آرڈر میں ہوں؟ تو بالکل ایسی بات درست ہے۔ جب تک ڈیٹیل آرڈر آتا نہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلاء حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر کے خلاف انہیں اپیل کرنی چاہیے، تو سپریم کورٹ کے دروازے بالکل کھلے ہیں ان کے لیے۔ لیکن عدالت نے چند مین پوائنٹس کو ایڈریس کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن عدالت نے چند مین پوائنٹس کو ایڈریس کر دیا، اور یہ عدالت ضرور کہہ سکتی ہے کہ جن چند پیچیدہ باتوں کا اب پی ٹی آئی مزید جواب طلب کر رہی ہے وہ ہم اپنے ڈیٹیل فیصلے کے اندر جاری کریں گے، کیونکہ یہ تو صرف ایک شارٹ آرڈر ہے۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک چند موٹی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بہت شارٹ ٹائم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے، اور اس دوران پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے متعدد اراکین ملک میں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں، اور اس طرح سے ان کے لیے یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کل اگر وہ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور اتنا شارٹ آرڈر ہے۔ یہ کافی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور ودن 24 آورز جو ہے وہ ان کو سمن کریں اور وہ ووٹ دلوائیں، تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے ایک مشکل تو ہے۔ جی خان صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی، اور اس کی کڑی ہمیں جوڑنی چاہیے عدالت عظمیٰ کے اس آرڈر سے، جس میں عدالت عظمیٰ نے حکم دیا جب عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کر دینے کے بعد، تو عدالت عظمیٰ کے سامنے جب میٹر گیا تو ایک بات یہ بڑی تفصیلی طور پہ آرگیو ہوئی کہ جو پارلیمان کے اندرونی کارروائی کا طریقہ ہے، یا پارلیمان کے اندرونی کارروائی کا جو ٹائمنگ ہے کہ کس دن اجلاس کال ہوگا، کس دن ممبران اویلیبل ہوں گے، یہ عدالت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اور آرٹیکل 66-67 کی اس کے اندر دلائل بھی دیے گئے، ہم نے آپ کے ساتھ ہی اسپیشل ٹرانسمیشنز میں اس کو ڈسکس بھی کیا۔ لیکن جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے دروازہ کھول دیا کہ عدالت عظمیٰ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے، یا عدالت عالیہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے پارلیمان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ کون سا کام کس طرح، کس وقت، کس طریقے سے کریں، اور اس میں 66-67 کی بار آئین کی نہیں لگے گی، پارلیمان کی اندرونی کارروائی کو عدالت سے استثناء حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں کے اندر، 2-1 مہینے کے اندر، ہم نے بہت سے فیصلے ایسے دیکھے جہاں پہ عدالت عالیہ لاہور نے ڈائریکشنز پاس کی کہ حمزہ شہباز صاحب کا اوتھ کب ہوگا، کون اوتھ لے گا، کس وقت لے گا، کس وقت کارروائی ہوگی، کیسے کاؤنٹنگ ہوگی، اور آج کا فیصلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کے خلاف اپیل کے اندر پوائنٹس ریز کرنے چاہیے، لیکن شاید جورسڈکشن عدالت کی تھی یا نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ آلریڈی ڈٹرمن کر چکی ہے۔ اور یہ جو 25 اراکین جن کے لیے جو کہ منحرفین سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 وہ جن کے لیے سپریم کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ ایک عجیب سی بات بتائی ہے، الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریٹن آرڈر نہیں آ رہا، اور یہ تو ایک عجیب، بالکل ایک ناقابل فہم صورتحال ہے، اور وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو 20 اراکین ہیں ان کا ایک بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی اب کوئی 2 ہفتوں کے اندر وہ ہو جائیں گے، ان کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو سوال تو بہت سیریس ہے نا، اور خاص طور پہ ایک ججمنٹ آ گیا ہے اور اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریٹن آرڈر نہیں آ رہا ہے۔ خان صاحب، آپ نے بالکل درست کہا۔ میں بصد احترام گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن کے رویے کے اوپر جو جب سے یہ کچھ پچھلے چند مہینوں کا، پچھلے سال ایک کا بلکہ آپ کہہ لیں، الیکشن کمیشن کے رویے کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور
یہ جانبدار ایک رویہ لگتا ہے جس کے اندر عدالت عالیہ کا حکم آ چکا ہے. ہم سب نے اس کو کور کیا, ٹیلی ویژن پہ وہ سرکولیٹ ہوا, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, زبان زد عام ہے, لیکن اس کے باوجود اگر الیکشن کمیشن کہے کہ ہمیں آرڈر ریسیو نہیں ہوا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں ایک اور گزارش کروں کہ اسی طرح کا ایک پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے بھی اٹھایا گیا تھا کہ جن لوگوں کو آرٹیکل 63A کے کیس کے اندر کہ جن لوگوں کو نہیں نوٹس ریسیو ہوا, جو پارلیمان کی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی, پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کے لیے ووٹ کرنا ہے یا حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ نہیں کرنا, کچھ لوگوں نے یہ ڈیفنس لیا کہ ہمیں یہ ڈائریکشنز ان رائٹنگ موصول ہی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر چل چکی ہیں, جلسوں میں بات ہو چکی ہے, ہر جگہ کے اوپر یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک حکم کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر اسی انالوجی کو یہاں پہ استعمال کیا جائے تو جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ 5 منحرف اسپیشل سیٹس کی جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کے اراکین کو نوٹیفائی کر دیا جائے, تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آرڈر کب آیا ہے, جب ریٹرن آئے گا تو ہم پتہ کریں گے, یہ جانبداری کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ریٹرن آرڈر کیوں نہیں آیا؟ اس کی تو ایک یعنی اتنی اہمیت ہے کہ ہم خان صاحب یوزلی ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ اسی دن ارسال کر دیے جاتے ہیں, بلکہ اس طرح کے اسپیشل کیسز کے اندر ہائی کورٹ کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, ہائی کورٹس میں بھی سپریم کورٹس میں بھی, اس کو کہ جی آپ سیم ڈے آرڈر کر دیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی دستی آپ آرڈر, دستی کا الفاظ یوز کیا جاتا ہے. ابھی کیا نا, آج کیا ہے یہ لارجر بینچ نے, آج کیا نا یہ جو بڑا ایک فیصلہ ہے جس سے بہت بڑا یعنی کہ اس وقت اپیرنٹلی نون لیگ اور یہ تمام لوگ بہت خوش ہیں, یہ تو فوراً ہاتھ کے ہاتھ دے دیا انہوں نے فیصلہ. جی بالکل, اور وہ فیصلہ جس سے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ نہیں آ رہا ہے. فیصلہ کیوں نہیں جاری کیا, یہ تو بڑا, یہ جو ہائی کورٹ کے پریویس بینچ نے فیصلہ نہیں جاری کیا, یہ تو ہائی کورٹ ہی بہتر آنسر کر سکتی ہے. آپ اور میں کوئی بات کریں تو ہم ہائی کورٹ کے اوپر کوئی ایسی بات الیج نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس طرح کا فیصلہ فوراً ڈیلیور ہو جاتا ہے, بلکہ چند ہی گھنٹوں کے اندر ڈیلیور ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک لارجر پولیٹیکل ایشو کے اوپر بھی خان صاحب آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایفیکٹولی اس سارے پروسیس کے اندر ہوا کیا. اس سارے پروسیس میں یہ ہوا کہ آئین نے آرٹیکل 63A کے نیچے یہ کہا تھا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور جس پارٹی سے ووٹ منحرف ہوتے ہیں اس پارٹی کو ایک پروٹیکشن دی گئی, جس کے اوپر بات بھی ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس سارے پروسیس میں, اس 8-10 لیٹیگیشنز میں جو کچھ ہائی کورٹ میں ہوئی اور ایک سپریم کورٹ میں ہوئی, اس میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو صرف لاس ہی لاس ہوا. پہلے ان کے منحرف اراکین علیحدہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی حکومت گر گئی. حکومت اب جب کہ واپس ووٹنگ کروائی جا رہی ہے تو ان کے پاس سمپل میجورٹی موجود نہیں, الیکشن کمیشن ان کی 5 اسپیشل سیٹس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا, اور بائی الیکشن کے اندر کیا ہوگا وہ اسی حکومت کے نیچے بائی الیکشن ہوگا, وہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا یہ تو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ جولائی میں ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو آئین نے پروٹیکٹ کرنا تھا کہ آپ کے لوگ منحرف ہو گئے ہیں تو ہم پارٹی کو پروٹیکٹ کریں گے, جتنے بھی فیصلے اس کے اندر سے ریزلٹنٹلی آئے اس کے اندر اس پارٹی کو بظاہر پولیٹیکلی ڈیمیج نظر آیا ہے, اس کو پروٹیکشن کہیں موجود نہیں حاصل نہیں ہوئی.